رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے برکت والے مہینے۔ چونکہ یہ جو عظیم رات ہے، اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اسی طرح اس رات کے اندر جو ہے، یہ جو پچھلے نامہ اعمال ہوتے ہیں یہ کلوز ہوتے ہیں، اور نئے نامہ اعمال کی بک جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ بزنس مین افراد، اس طریقے سے وہ لوگ جو اکاؤنٹس میں ڈیل کرتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلوزنگ اوپننگ اس کا ایک کیسا برڈن ہوتا ہے، اور اس کے لیے کتنی تیاری یہ کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ میرا نامہ اعمال یہ کیسا ہے، میرا نامہ اعمال کیسا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج اس کے متعلق ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ماشاءاللہ سید ثاقب شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے قربان مدنی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو حضور سب سے پہلے آپ اس رات اور نامہ عمل اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کی یہ رات بڑی اہم رات ہے، اور یوں کہیے کہ فیصلوں کی رات ہے، بالکل نازک رات ہے، اور بندے کے جینے سے لے کر مرنے تک، پیدا ہونے کا، دنیا میں آنے کا، رزق کا، ہر طرح کے معاملات، یہاں تک کہ اس سال جو حج کرے گا ان کے نام بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ اس رات کو نازک رات کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک پسندیدہ جو مہینہ ہے کیا شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے؟ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیا جاتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ یہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ترغیب بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا بھی جب وقت رخصت آئے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کب وقت رخصت آتا ہے، ہم نے کب دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب دنیا سے جانا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی روزہ دار ہوں، ہم بھی نیکیوں میں زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے جا رہے ہوں۔ اور یہ رات نازک رات، جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ رات نازک رات ہے، غنیت الطالبین میں باقاعدہ اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا کفن تیار ہو چکا ہے۔ انسان ناآشنا ہوتا ہے اس سے کہ فرمایا کہ انسان کا کفن دھل کر، بہت سے لوگوں کا کفن دھل کر تیار ہو چکا ہوتا ہے، اور کفن پہننے والا بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کب کفن پہننا ہے اور ہمیں کب اٹھا کر اندھیری قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر خود کر تیار ہو چکی ہوتی ہے، مگر ان میں دفن ہونے والا خوشیوں میں مست ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ ہنسنے والے غور کریں کہ ہم کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل گناہوں والی باتیں اور گناہوں کے بازار گرم ہیں، اور ہنس رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فرمایا کہ ہنسنے والا ہنس رہا ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، کئی مکانات کا تعمیر کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس مالک کا بھی
زندگی کا عمل پورا ہو چکا پورا ہو ہوتا ہے، چکا۔ تو یوں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بتلایا یہ گیا، اصل مقصود یہ ہے کہ انسان تمہاری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اس کو آپ اس سے سمجھیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے پر پل کی خبر نہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ظاہری بات ہے ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہمارا نامہ اعمال کیسا ہے، تو قربان مدنی بھائی اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ نامہ اعمال قیامت کے دن کس حوالے سے دیا جائے گا، سب سے پہلے یہ کرامن کاتبین کا کام یہ کیا ہے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کئی اور جگہ پر اس حوالے سے کیا فرمایا گیا، حدیثوں میں کیا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کرامن کاتبین کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح۔ کل بروز قیامت جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا نا، تو وہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ، اور وہ حیرانی سے کہے گا تو اس نامہ اعمال میں تو ہر چیز ہے، یہاں پر تو چھوٹی بڑی پوشیدہ ظاہری کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے، وہ ہم پر مقرر ہیں، اور وہ ہمارے اچھی بری ظاہری پوشیدہ چھوٹی بڑی ہر قسم کی نیکی کو اپنے جو ہمارا رجسٹر ہے، جو ہماری ڈائری ہے جسے اللہ اللہ اللہ۔ اس کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی جو ذمہ داری ہے نا، ان کو جو کہا گیا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں نا، یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر جو ہم سوچ رہے ہیں اور جس کا ہم نے اعتقاد رکھ لیا ہے، دیکھیے صرف سوچنے پر پکڑ نہیں ہے۔ ایک شخص کے دل کے اندر کچھ بات آ گئی ہے اور وہ بات آنے کے بعد وہ چلی گئی ہے، نکل گئی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک شخص نے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا ہے، یا کسی کے دل کے اندر کینہ ہے، کسی کے دل میں بغض ہے، کسی سے حسد ہے، صحیح۔ یا خود پسندی کا وہ شکار ہے، تو یہ بھی وہ اعمال ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور کرامن کاتبین ان اعمال کو بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے حسن زن، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان قائم رکھنا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان قائم رکھنا، کہ اللہ کے متعلق حسن زن اچھا گمان قائم رکھنا تو لازم ہے، واجب ہے۔ یہ تمام کے تمام نیکیاں بھی جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا نا کہ یہ دائیں بائیں ہیں اور تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی حوالے سے آیت کریمہ جیسے کہ بھی آپ نے پڑھی، اسی حوالے سے اور آیت کریمہ بھی موجود ہے کہ جن میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ بندے کے جو نامہ اعمال ہیں ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر نیک اور ہر بدی کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں جیسے کہ ہمارا موضوع ہے نا، میرا اعمال نامہ کیسا ہے، یہ ہے ہی اس بات پہ غور کرنے کے لیے صحیح۔ کہ ہم پر جو فرشتہ مقرر ہے، ہماری جو ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے، ایک ہے روز کا تجزیہ اور روز کا تفکر، ایک ہے ہفتہ واری تفکر، ایک ہے ماہانہ تفکر، اب یہ ہے شب برات کا سالانہ تفکر، کہ آیا آج چونکہ نامہ اعمال کا آخری دن ہے، ہمارے اس سال کے رجسٹر کا آخری دن ہے، بن ہو کے آگے جانے والا ہے، فرشتوں نے ہماری چھوٹی بڑی بات جو لکھ لی ہے وہ آگے جانے والی ہے۔ آج ہم غور کر لیں کہ آیا ہم نے فرشتوں کو تکلیف دی ہے یا فرشتوں کو راحت دی؟ اللہ اللہ۔ آیا وہ معصوم فرشتے کہ جو اللہ کے اسی بات پر عمل کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا، معصوم ہیں، وہ کوئی گناہوں سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہم نے گالی گلوچ کر کے، ہم نے غیبتیں کر کے، بہتان تراشی کر کے، کسی پہ الزام لگا کے، جھوٹ بول کے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ آج یہ غور کرنے کا دن ہے کہ ان معصوم کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ایسی باتیں آئی ہیں، احادیث طیبہ میں جن کا تذکرہ ایسا ملتا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، یہ دیکھ لیا جائے کہ میرا نامہ اعمال اس معاملے میں کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، فرمایا کہ اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ اکبر، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ لکھی، کیا بات، بڑی دل کو جو ہے نا وہ جو سمجھے کہ چھونے والی بات ہے، کہ جس طرح ہم یہ ہے نا ہمارا میرا نامہ اعمال کیسا ہے، اس نے ایک رجسٹر بنایا تھا،
اور اس میں جو اس کے گناہ تھے اسے وہ لکھ لیا کرتا تھا. چنانچہ ایک دن پشیمانی کے لیے کہ میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کروں، اس نے وہ رجسٹر اپنا کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس رجسٹر میں بجائے گناہوں کے نیکیاں درج ہیں. وہ حیران ہو گیا. اسے بتایا گیا کہ چونکہ تو نے سچی اور پکی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا. تبھی بھی رب تعالیٰ بڑا کریم ہے. کچھ آخری لمحات ہیں، ضرور وہ رب عز و جل یہ کرم فرمائے گا. اب ہم آ جائیں قیامت کے دن کہ جب یہ نامہ اعمال ہمارا ہوگا تو کیا ہمارے کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے؟ اگر ہم اس سے کوئی انکار کر بیٹھا کہ بھائی میں نے نہیں کیا، کیا ایسا بھی ہوگا کہ اس کے کوئی ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے؟ اور اس طرح بھی کوئی سلسلہ ہوگا؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ابتداً تو پہلے حال تو یہ ہوگا کہ نامہ اعمال جب دیا جائے گا جی جی تو کیفیت کیا ہوگی کہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ حضرات کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. سبحان خوش بخت ہیں وہ کہ وہ اپنی مراد کو پہنچیں گے، اپنی منزل کو انہوں نے پا لیا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں قیامت والے دن رسوائی کا سامنا ہوگا اور کس طرح انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ والوں کی تو چاندنی ہوگی، انہیں دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. سبحان اللہ. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کیا کہا جائے گا جب انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. تو وہ مانتے چین میں ہے، بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، کھاؤ اور پیو، رچتا ہوا صلہ ہے. یعنی کہ بہترین صلہ ہے تمہارا. کس چیز کا صلہ ہے؟ فرمایا کہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا ہے. یعنی یہ جنتیوں کا تذکرہ کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں جی نامہ اعمال دیا یہ جنتیوں کا تذکرہ کہ جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ چین میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور پھل کھائیں گے. اور کھانے اور پینے کا کہا جائے گا آپ جنت میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو جو تمہارا دل کرتا ہے. یہ صلہ ہے ان کا کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے. جب دنیا میں انہیں موقع ملا تھا تو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے. اب وہ لوگ کہ جن کے برے اعمال ہوں گے، ابتداءً تو کفر و شرک کرنے والے کہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، ان کا گناہ گاروں کا حال کیا ہوگا کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ والوں کی تو چاندنی ہے، بائیں ہاتھ والوں کا کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا سیدھا ہاتھ گلے کا توق بنا دیا جائے گا، گلے کے ساتھ لگا دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ کو مروڑ کر کمر کے ساتھ پشت کے ساتھ لگا دیا جائے گا اور انہیں بائیں ہاتھ میں پھر ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ ایک تو ذلت و رسوائی اپنی جگہ پر ہوگی اور پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. اللہ اکبر. اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا دیتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا. کہ کوئی کام ہی نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ زور کام آئے گا، نہ جوانی کام آئے گی. جس بلبوتے پر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جوانی کے زور پر، مال کے زور پر، پیسے کے زور پر ہم اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں اور اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں وہاں پر بچانے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے
خوش نصیب ہیں وہ کہ جو دائیں ہاتھ میں اپنا حساب لیں گے، نامہ اعمال لیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ مالک ہمارا نامہ اعمال ہمیں بائیں ہاتھ میں نہ دینا، بلکہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں دینا، بائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال نہ دینا۔ یہ تو تھا کہ نامہ اعمال کا سلسلہ۔ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم نے، اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کا نامہ اعمال دو۔ جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو نامہ اعمال کھلے گا تو گناہوں کے انبار ہوں گے اس میں۔ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں ہے، انکاری ہو جائے گا، منکر ہو جائے گا، کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں، گواہ ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی کو گواہ نہیں پائے گا، کوئی نظر ہی نہیں آئے گا کون گواہ ہے میرے گناہوں پر، کون گواہی دے گا کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں۔ آج کل لوگ نہیں چھپ کے گناہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کر لو، مگر یہ کہ اب کون گواہی دے گا، یہ فرمائیں کون گواہی دے گا؟ اب وہ کون گواہی دے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ پھر پوچھے گا یا اللہ کون گواہی دے گا، کہاں ہے میرے گواہ؟ تو اللہ پاک اس کے اعضاء کو گواہی دینے کے لیے حکم دے گا۔ اس کے کان گواہی دیں گے، کان کہیں گے کہ ہاں ہم نے حرام سنا ہے، ہم اس پر گواہ ہیں کہ یہ بندہ حرام سنتا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ تھے، ہم نے سنا ہے۔ آنکھیں گواہی دیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا ہے، زبان کہے گی ہاں ہم نے حرام بولا ہے، ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے ہیں۔ اسی طرح بندہ حیران ہو جائے گا کہ سب اعضاء جس وقت گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اس نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اس نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ہر دو صورت میں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ توبہ کتنی پسند ہے اللہ پاک کو، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قطرے ہیں جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا و ما فیہا سب سے بہتر پسند جو ہیں وہ دو قطرے ہیں، ایک مجاہد کے خون کا قطرہ اور دوسرا قطرہ کہا کہ بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ جو گرتا ہے، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ یہ آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، پھر ان خطاؤں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صورت کیا ہے کہ جس وقت ہم سچی توبہ کریں گے، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو ابھی فضائل بھائی آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنائی ہے، کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے، ڈھارس دینے والی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ نے جو بات فرمائی نا کہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی یہ گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیسی یعنی بات یہ فرمائی گئی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی کال لیتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، مرحبا، سلسلہ برکت والے مہینے، مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ موضوع میرا اعمال نامہ کیسا ہے؟ یقیناً علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال نامہ جو بروز قیامت پیش ہوگا وہ ہم کس طرح کا بنا رہے ہیں اور کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ فکر آخرت، فکر قبر جو ہے یہ ہمارے معمولات میں کتنی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اس مبارک مہینے کا صدقہ بے حساب مغفرت والا فرمائے۔ امین امین امین، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بے شک نامہ اعمال ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے، ہمارے پیرنٹ خوش ہوں۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم بن صالح یہ فلسطین کے حکمران تھے، صحیح۔ تو ان کی خدمت میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عباد الخواص وہ حاضر ہوئے، تو گفتگو چل رہی تھی، آپ جو فلسطین کے حکمران تھے، حاکم تھے، ان کو نصیحت فرما رہے تھے۔ تو بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، زندوں کے اعمال ان کے فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو ہمارے والدین انتقال کر چکے تو ان کے پاس بھی نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات ان کو بتائی، صحیح، یہ بتانے کے بعد ایک چبھتی ہوئی بات کہی، اللہ، جھنجھوڑ دینے والی بات کہی، کہا لہذا تم غور کر لو کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہارے کس طرح کے اعمال نامہ پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم پر اتنے احسانات،
صحیح. جن کے صدقے دنیا میں ہمارے لیے اتنے آسائشیں رہی ہے، رحمتوں کی بارشیں ہم پر برس رہی ہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں میسر آ رہا ہے، یہ شب برات جیسی کہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ توبہ کر لی جائے، معافیہ مانگ لی جائے، اپنے نامہ اعمال میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اس کو صاف کروانے کا موقع ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. ان تک تمہارے جب نامہ اعمال پیش کیے جاتے تم دیکھ لو تم کیسے ہوں گے، یہ تم غور کر لو. وہ کہتے ہیں کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ بات فلسطین کے حکمران نے جو حاکم تھے وہاں کے انہوں نے سنی تو وہ اتنا روئے کہ رو رو کے ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے بھیگ گئی. اللہ. صحابہ رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جب ماموں کا انتقال ہوا تو وہ اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا کریم یا اللہ عز و جل مجھے ان اعمال سے، ان کاموں سے بچا کہ جن کی وجہ سے میرے ماموں رسوا ہوں. اللہ. اللہ. کیونکہ جو ہمارے والدین ہیں جیسے کہ بھی ذکر ہوا، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ان تک ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے فوت شدہ ماں باپ، فوت شدہ ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر اچھے ہوتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، وہاں چرچا ہوتا ہے وہاں پہ کہ دیکھو میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، دیکھو میری اولاد اچھا کام کر لی. اگر وہ گناہ کرتے ہیں یا کوئی غلطی لغزش سرزد ہوتی ہے ان سے تو اس سے ان کو رنج پہنچتا ہے. اور اسی طرح آپ کے حوالے سے ایک اور دعا منقول ہے کہ آپ یا تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے یا پھر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں اپنے ماموں کے سامنے شرمندہ ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ شرمندہ ہو رہے ہیں دوسرے مرحومین کے سامنے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری برائیاں. کون چاہتا ہے، آپ دیکھیں گناہ کرنے والا چھپ رہا ہوتا ہے، یہاں جا رہا ہوتا ہے، میرے بارے میں کسی معزز کو پتہ نہ چلے. صحیح. اسپیشلی والدین کے بارے میں زیادہ احترام ہوتا ہے، اساتذہ کے بارے میں زیادہ احترام ہوتا ہے، تو ایک بچہ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میری کوئی برائی وہاں تک جائے اور وہ میں ان کے سامنے رسوا ہوں، مولا مجھے ان اعمال سے بچانا. ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار تھا اور لغزشوں میں میرے وقت گزر رہا تھا. ہوا یہ کہ والد صاحب کا میرا انتقال ہو گیا. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو مجھ پہ جو ہے کیفیت تعریف باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں میرے دل کی حالت بدل گئی، گناہوں سے میں نے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور جو ہے میں راہ راست پر آ گیا، نیکیاں کرنے لگا. تو ہوا یہ کہ اس دوران میں تھوڑا سا بھٹک گیا، کچھ لغزشیں ہو گئی، مجھ سے کچھ گناہ وغیرہ بھی ہو گئے. میرے والد صاحب میرے خواب میں آ گئے. اللہ. میرے والد صاحب میرے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ میں تجھ سے بڑا خوش تھا اللہ. کیونکہ تیرے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے رہے اور وہ نیک لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے تھے، سبحان اللہ. مگر اس مرتبہ جب تیرے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. مجھے میرے آس پاس کے مردوں میں رسوا نہ کیا کر. اللہ. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد حضرت صدقہ ہیں، ان کا نام صدقہ بن سلیمان، وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری زندگی میں انقلاب آ گیا اور الحمدللہ میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور نیک راستے پر میں گامزن ہو گیا. اللہ. اب یہ دیکھیے کہ والدین کے بارے میں جس طرح زندوں کا احترام ہے اسی طریقے سے مردوں کا بھی، جو مردے ہیں، جو مرحومین ہیں، ان کا بھی احترام ہے. تو اب دیکھیے کہ ہم کسی زندہ کو تکلیف دیں، کسی مردہ کو تکلیف دیں، جو ہماری دنیا سے جا چکے، کسی اذیت والی بات ہے. تو ہمارے اعمال نامے ایسے ہونے چاہیے، جیسے کہ سائل نے سوال کیا، ایسے ہونے چاہیے کہ جب امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جب انتقال ہونا تو کہنے والا یوں کہہ رہا ہو، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا. ایک دل مطمئن ہو، اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال نامہ پیش ہونا تو بندے کا دل مطمئن ہو. اور وہی جو قرآن پاک کی آیت ثاقب بھائی نے پیش کیا نا کہ جب اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا جائے گا تو وہ مطمئن ہوگا، اور مطمئن ہو کے یہ بات کہے گا نا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کا ضرور دیا جائے. اللہ. بہت اچھی بات کہی. میں آپ کے سامنے ایک میرے ساتھ جو ایک واقعہ ایک دوست کے ساتھ گزرا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک دوست نے خواب کے اندر اپنے مرحوم والدین میں سے کسی کو بغیر جو ہے وہ کپڑوں کے دیکھا تو اسے بڑا رنج ہوا اور اس نے کہا کہ میں ان کے لیے ایصال ثواب کروں. اس نے بہت ایصال ثواب کیا، پھر بھی یہ معاملہ درست نہیں ہوا. دوسری بار دیکھا، تیسری بار دیکھا، پھر انہوں نے مجھے تذکرہ کیا کہ یار میں اس طرح کا خواب یہ دیکھ رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ اپنے کو تو معلومات ہے نہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر والے سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ 3 بار خواب آ جانا
خیر ان کا جو بھی وہ تھا معاملہ انہوں نے ان کو بیان کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہیں، بلکہ آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، آپ کے کسی عمل کی وجہ سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے. وہ اپنے عمل کی وجہ سے تو درست ہیں، آپ کے کسی عمل سے لگتا ہے انہیں پریشانی ہو رہی ہے. آپ یقین مانیں کہ اس کا وہ اسی وقت یوں سمجھے کہ اس کی کیفیت بدل گئی، وہ رونے جیسا ہو گیا. اور پھر اجتماعات کی پابندی، یہ سارا سلسلہ یہ ہوا. چند ہی دنوں میں اس نے بڑی اچھے حال کے اندر اور بہت خوش جو ہے یہ ماشاءاللہ اپنے والدین کو دیکھا لباس کے ساتھ اور بڑے اچھے اس کے ساتھ. تو کیا یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات یعنی یہ نا کہ آدمی سمجھے، یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ آدمی اگر بے لباس ہو تو کیسے سب کے سامنے اس کی کیا عزت رہے. تو اسی طریقے سے نامہ اعمال برے کر کے والدین کو اس طرح جب یہ پیش ہوں تو انہیں کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی. تو در حقیقت یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اپنے نامہ اعمال کو جو ہے وہ درست یہ کیا جائے. سید ثاقب شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ نامہ اعمال کو درست کرنے کے لیے کیا کریں، کیا ایمان والوں کو حکم ہے، آگے کیا بھیجنا ہے، کس طرح اس کو درست کرنا ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. یہاں پر میں ایک حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے واقعہ عرض کروں گا. جی اسی کے تناظر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے، کسی مالدار آدمی نے دعوت دی. جی. اور دعوت دی، کہا کہ حضور آپ میرے یہاں تشریف لائیں، کھانا کھانے کے لیے کھانے کی دعوت ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آ جاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، صحیح، ان کو تمہیں ماننا پڑے گا. کیا؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. اللہ اکبر. ضد نہیں کرنا کہ فلاں جگہ پر بیٹھیں فلاں جگہ پر بیٹھیں. فرمایا کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. فرمایا کہ دوسری شرط، جو چاہوں گا کھاؤں گا. اللہ ضد نہیں ہو، اصرار نہ ہو کہ آپ یہ کھا لیجئے، یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں. کہا جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا. صحیح. اور تیسری بات، جو کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا. اچھا، اس مالدار شخص نے سوچا کہ چونکہ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، تو انہوں نے جہاں بیٹھنا ہوگا زمین پر تشریف فرما ہوں گے، کہیں بھی تشریف فرما ہوں گے، ہم ان کے اعتبار سے بھی اہتمام کر دیں گے. کھانے کا بھی اگر بہت زیادہ نہ ہو تو سادی غذا بھی اگر یہ استعمال کرتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، تو ہم وہ بھی بنا لیں گے. تو نماز روزے کا کہنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ تینوں شرطیں مجھے منظور ہیں. جب وہ دعوت کا دن آیا تو آپ کچھ تاخیر سے گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے، آپ نے، اس مالدار شخص نے کھانا کھول دیا. لوگ چونکہ ولی کامل کی زیارت کے لیے بھی آئے تھے، کھانا کھانے لگ پڑے. اسی اسنا میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. تو جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے تھے، بطور عاجزی آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے. اب وہ کیا کرتا کہ ان کو اٹھانے سے تو منع کر دیا تھا. انہوں نے پہلے کہا تھا میں جہاں چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا. اب کھانے کا وقت آیا تو اپنے جیب سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ تناول فرما لیا. اچھا، اب وہ پھر پریشان کہ میں کیسے کہوں، حالانکہ ہمارا طے ہوا تھا کہ میں کوئی ضد نہیں کروں گا، اصرار نہیں کروں گا. جب سلسلہ یہ ہوا کہ سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا ایک انگیٹھی لے کر آؤ، چولہا لے کر آؤ. لائے اور توا اس کے اوپر رکھا، آگ جلائی، سرخ ہو گیا. آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ننگے پاؤں. یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی. آپ کھڑے اور کہا کہ یا اللہ تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں نے یہ روٹی کا ایک ٹکڑا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے جتنا کھایا نا آج کھایا ہے، جو کھایا ہے تو یہاں پر آؤ اور تم آ کر حساب دے دو. اب لوگ روئیں اور بل بلانا شروع کر دیے. کہا حضور یہ تو آپ کی کرامت ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو جل جائیں گے، ہمارے پاؤں جل جائیں گے، ہمارے اوپر یہاں پر کھڑے ہونا بہت مشکل ہے. اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی آگ کوئی معنی نہیں رکھتی جہنم کی آگ کے سامنے، اور یہ دنیا کی آگ ہے. اور میں بہت ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا، تم نے جو ابھی نعمتیں کھائی ہیں، رزق کھایا ہے، میں نے تمہیں اس کے حساب کا کہا ہے. تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے تو کل قیامت والے دن جب زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، سورج 1.25 میل پر آگ برسائے گا، اس وقت کس طرح تم اپنے اعمال کا ایک ایک عمل کا حساب دو گے. کون سی کرامت، کون سا ایسا سلسلہ ہوگا، کون سی چیز تمہارے پاس ہوگی، کون سا مال تمہارے پاس ہوگا کہ تم بڑی آسانی سے جواب دے لو گے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیکیاں
زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور نیکیوں کو ہی پسند کیا گیا ہے، اور نیکیاں جو کرتے ہیں انہی کی آخرت میں چاندنی بھی ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہو، اللہ کے فضل کا ملتجی رہے اور متمنی رہے کہ بس میرا مالک مجھ پر فضل فرمائے، اور اپنے فضل سے اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرمائے۔ یہ ذہن بنے گا کس طرح کہ ہم نیکیاں کریں، آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دین اسلام کو پڑھنا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن پاک ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ جب جا کر ہمارا ذہن بنے گا، پھر بری صحبت سے ہم بچیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یہ نیک لوگوں کی صحبت انشاءاللہ ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرے گی۔ تو کس طرح جب آدمی ایک ایٹماسفیئر اور ایک ماحول کے اندر ہوتا ہے تو کیسا وہ بدل جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر کیسا انقلاب یہ آتا ہے۔ شاہ صاحب نے جو باتیں کہیں، جو واقعہ سنا کر واقعی یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے زبردست انداز سے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں ہے، یعنی اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور غور کرو کہ تم رب پاک کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کیا جمع کر رہے ہو، کیا جمع کر رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ پاک تمہارے تمام اعمال و احوال کو جانتا ہے، تمہارے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس سے پوشیدہ یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام پر غور کرو، اگر وہ اچھا ہے تو اسے کر لو، اور اس کا اگر غلط نتیجہ دکھائی دیتا ہے تو اس سے بچو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست آپ یہ کلمات فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، فرمایا نا کہ اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور تم سے حساب لیا جائے۔ فرمایا کہ اپنے دن کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے، اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال جو ہے یہ تولے جائیں۔ اچھا، اس کے اندر مزید بزرگان دین کا کیا انداز ہوتا تھا محاسبے کا، ان کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر۔ تیاری پہ جائیں تو تیاری تو ایسی ہوتی تھی کہ ہم اپنے اعمال دیکھ کے تو یہ سمجھیں شرمندگی بھی شرما جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہمارا حال یہ ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں جو ہے وہ جانا ہوا۔ صحیح۔ تو ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، تو دسترخوان وغیرہ لگا، سب کھانا کھانے لگے۔ تو دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنے بکریاں وغیرہ جانور چراتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو کھانے کی دعوت دی کہ آؤ اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ صحیح۔ تو وہ کہنے لگا کہ جزاک اللہ، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی گرمی میں روزہ، اور پھر بکریاں چراتے ہوئے، اللہ، اور وہ پھر نفلی روزہ، یہ تم نے کیوں ایسے، کیا تم پر لازم ہو گیا ہے؟ اللہ۔ اس نے جواب دیا کہ حضور، کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ، قرآن مجید میں موجود ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ وہی والی بات جو ہے وہی والی بات جو وہی والی ثاقب صاحب صحیح۔ بالکل۔ اس کو کہا جائے گا جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، تو ڈیفینیٹلی جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی نیکیاں ہیں، دیکھیے بے اس شک۔ کا نام اعمال اچھا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ والا ہے، تو اس کے تو بھی مزے ہیں۔ سبحان اس کو کیا کہا جائے گا؟ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو۔ اللہ۔ کہا کہ یہ وہ دن آ گیا ہے، وہ دن تو ابھی نہیں آیا، تو اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، یہ جو بکری ہے ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس کو ہم ذمہ بھی کریں گے، اچھا جو ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے، اور اس میں سے آپ کو بھی کچھ کھانا وغیرہ جو ہے وہ کھلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں، یہ تو میری نہیں ہے، میں غلام ہوں اور میں بکریاں چراتا ہوں، میں ان کا مالک نہیں۔ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ساتھی تھے ان سے بات کرنے لگے کہ دیکھو کتنا نیک آدمی ہے اور کتنا متقی ہے، اور یہ دیکھو کیسا خوف خدا والا ہے کہ
بکری بیچ سکتا ہے، اچھا انعام لے سکتا ہے، لیکن تو وہ نہیں لے رہا۔ اچھا یہ بات جو ہے وہ چرواہا بھی سن لیتا ہے۔ وہ چرواہا جب سنتا ہے تو وہ کہتا ہوا جاتا ہے اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا، میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پاک پروردگار میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس فعل سے ایسا خوش ہوئے کہ آپ اس کے مالک کے پاس گئے، اس کو خرید کر آزاد کیا، بکریاں خرید کر وہ بھی اس کو عنایت کر دی۔ کیا بات ہے۔ میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین کا حال یہ ہے کہ دیکھیں ایک چرواہا، اس کا کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ ایسے اعمال کر کے ایسے عالم میں ہمیں کیا کیا سکھا کے چلے گئے۔ صحابہ رسول کا ہم واقعہ دیکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو کتنے مالدار تھے، لیکن ان کا مال وہ مال تھا کہ مال کو ان کے پاس آنے سے برکت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ان کا وہ مال تھا کہ جس سے دین اسلام کی خدمتیں ہوئی ہیں، جنتیں خریدیں، جس سے انہوں نے جنتیں خریدی ہیں، جس سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ آج اگر میں مال والا ہوں تو میں غور کر لوں کہ اس مال سے میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میرے اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے، اچھا لکھا جا رہا ہے یا میرا مال وہاں خرچ ہوا ہے کہ میں صرف دکھاوے کے لیے۔ اور وہ نہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ تو نے مال دیا اور میں نے جو ہے نا وہ تیری راہ میں خرچ کیا۔ فرمایا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تجھے کہہ لیا گیا، اب فرمایا کہ ایسے اوندے منہ جو ہے وہ جہنم میں داخل۔ تو ہمارے اعمال تو ہے ہی نہیں نا حضور۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ہماری نیکیاں بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ آیا جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ہم نے کیوں کی، صحیح، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں کی تو پھر وہی آج کا سوال ہے میرا نام اعمال کیسا ہے۔ اگر رب کائنات کی رضا کے لیے نہیں ہوئی یہ نمازیں، یہ نیکیاں، یہ عبادتیں، صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے ہوا ہے، آج سے میں نے اس سے توبہ کرنی ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، آج سے میں نے توبہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے عمل شروع کرنا ہے۔ بلکہ میں تو قرآن پاک کی آیت بھی یہاں پر کوٹ کروں گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ، کہ فرمایا نا کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری موت، میری حیات، یہ سب مولا تیرے لیے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا اللہ کی رضا کا معاملہ یہ کتنا اہم ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک ہمارے اسلامی بھائی کہیں بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنتی، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ قریبی ایک بڑے ضعیف شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا من بنا مسجدن للہ ہی، اللہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اکبر، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی۔ تو بڑی اہم بات کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا کہ ہر کام کس کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تب ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ مزید آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پیر و جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے والا ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اچھی حالت میں پیش ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ یہ رکھیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف، مسجد الحرام میں ماشاءاللہ پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ کیسے عاشقان رسول سفرے بچھاتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ وہاں کی رونقوں کو مزید بڑھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ نصیب فرمائے۔ تو اب یہ کہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں یہ بھی یہ سمجھے کہ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم آخری کے اندر یہ آئیں تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ شاہ صاحب پہلے آپ پیغام ارشاد فرمائیں، پھر ہمارے قربان بھائی فرمائیں۔ جی افضل بھائی، میں تو یہاں پر یہ عرض کروں گا چونکہ یہ اہم رات ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ صحیح، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سبحان اللہ، مالک کی رحمت بہت 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 وسیع ہے، ہمارے گناہ نہیں ہے زیادہ۔ وہ مجھے ایک خاتون کا واقعہ یاد آتا ہے، بڑا ایک پیارا واقعہ لکھا ہوا، ایک عورت شعبانہ نام کی تھی، صحیح، بڑی گناہ گار۔ یہ وہ عورت تھی کہ جس کے بغیر نہ تو خوشی کی محفل سجدی تھی نہ غم کی محفل، غم ہو تو تب بھی اس کو بلایا جاتا تھا، اور شادی کی محفل ہو تب بھی اس کو رقص و سرور کی محفل سجدی تھی، گانے والی عورت۔ جی۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک اللہ والے اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور لوگ زاروں کی تار اس درویش کا، اس اللہ والے کا بیان سن کر رو رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کیا ہوا، میرے بغیر آج یہ محفل سجی ہے، مجھے کانوں کان خبر نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا، وہ کنیز گئی،
اور ادھر ہی کھڑی رہ گئی اور سننا شروع کر دیا اللہ والے کی بات. دوسری گئی وہ کھڑی رہ گئی, تیسری گئی وہ کھڑی رہ گئی, اللہ یہ خود گئی, یہاں تک کہ یہ خود بھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور رونا شروع کر دیا کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف, توبہ استغفار کی طرف, ایسا بیان تھا. اور پھر اس نے اپنے سر کو, منہ کو چھپایا اور جا کر اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ پاک تجھے بخش دے گا. کہا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. کہا کتنے زیادہ ہیں؟ کہا آسمان پر تاروں سے زیادہ ہیں. کہا اللہ پھر بھی تمہیں بخش دے گا. اس نے کہا حضور میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. کہا کتنے زیادہ ہیں؟ کہا ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں. کہا اللہ پھر بھی تمہیں بخش دے گا. اس نے کہا کہ حضور میرے اس سے بھی زیادہ گناہ ہیں. کہا کتنے؟ کہا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں. کہا اللہ پھر بھی تجھے بخش دے گا. حتیٰ کہ ان بزرگوں نے کہا کیا اس زمانے کی شاہوانہ جو گناہ گار ترین عورت ہے, کیا تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں؟ جب اس نے سنا کہ اللہ والے کی زبان پر میرا ذکر ہے اور میرے گناہوں کا تذکرہ اس قدر زیادہ ہے, وہ غش کھا کے گر گئی اور اٹھ کر کہا, جب اٹھی تو کہا کہ وہ بد نصیب میں ہی ہوں. اللہ فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی بخش دے گا. کیا ہے کہ تم سچی توبہ کرو. سچی توبہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے. پھر وہ اس نے توبہ کی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی, اسے ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا. تو ہم توبہ کی طرف بڑھیں, استغفار کی طرف بڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے. جب توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ نیکیوں کا جذبہ بھی ملے گا, نیکیوں کا ذہن بھی ملے گا. ماشاءاللہ. میں آخری کلمات ہم لیں گے قربان بھائی سے. اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم محاسبہ کریں تو شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں بڑی زبردست چیز دے دی ہے, وہ ہے 72 نیک اعمال. آپ یقین مانیں, آپ اپنے آپ کو, اگر آپ کا ذہن آج بنا ہے کہ میں میرا نامہ اعمال کیسا ہو, کیا ہو, تو آپ اس کو پر کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ آپ نیکیوں کی طرف بڑھیں گے, گناہ کم ہو جائیں گے. یہ دیکھیں گے کہ کتنی نمازیں باجماعت ہوئی, کتنی بار یہ کتنی مرتبہ بدنگاہی اللہ نہ کرے ہو گئی ہے. میں انشاءاللہ آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیک اعمال کی موبائل اپلیکیشن, آج کل تو آپ کو پتہ ہے دور اس کا ہے, تو آپ اس کا جو ہے نا وہ اسے مختلف اس کی لینگویجز کے اندر ہے, بہت زبردست سلسلہ اس میں دیا گیا ہے. آپ اس کو خالی پڑھیں. اچھا آپ کہیں گے نا سب کے سامنے دکھا, آپ تو آپ کے موبائل میں دے دی گئی, آپ ہو اور آپ کا موبائل ہو, چلیے آپ اس میں ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں محاسبہ یہ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ بہت زیادہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ. جی حضور آخری منٹوں میں کیا فرمائیں؟ یہ جو موبائل اپلیکیشن کا آپ نے بتایا نا, جی اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں ہم عالم تو ہے نہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ساری باتوں کا نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. جب آپ یہ کھولتے ہیں نا, آپ کے سامنے اتنی ساری نیکیاں آ جاتی ہیں کہ وہ آسان, کیا بات, آپ کہیں گے ارے اتنی چھوٹی سی بات ہے تو میں آرام سے کر سکتا ہوں, اللہ اس پہ بھی عمل کر سکتا ہوں, اس پہ بھی عمل کر سکتا ہوں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں ہے, اچھا پتہ ہے تو وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے. اللہ تو جب یہ آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس پر روزانہ تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بندہ کا ایک باقاعدہ نیکیاں کرنے پر استقامت مل جاتی ہے. اللہ اور جب وہ اس میں لکھے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولا, کوئی گناہ والی چیز تو نہیں دیکھی. اب جب روزانہ اس پہ زیرو لگ رہا ہوتا ہے نا, تو بندے کا دل کھٹک رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے کہ میرا اس پہ صحیح نشان جانا. آپ یقین مانیں کہ بعض اوقات جب سنتیں اثر کیے یہ کہ بھائی 2 دن نہیں پڑھی, تو اب یقین مانیں تیسرے دن جب وہ وقت آتا ہے خود وہ ہوتا ہے کہ یار آج بھی زیرو لگے گا, اب آج چلو آج پڑھ لو, آج پڑھ لو. تو یہ ہمیں جو ہے اس پہ ضرور اس کو لینا چاہیے. سمجھیے کہ یہ آج جیسے نامہ اعمال کا نیا سال شروع ہے نا, اس کو بھی موبائل اپلیکیشن میں, جہاں اتنی ساری اپلیکیشن ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی, اس کو بھی جگہ دینی چاہیے. آخر میں عرض کروں گا کہ چونکہ اسپیشلی آج کے دن قبرستان کی حاضری ہوتی ہے, کئی حضرات تو چلے بھی گئے ہوں گے, کہیں جانے والے ہوں گے, بہت بڑی تعداد ہے جو اب جائے گی پاکستان کے اندر. تو وہاں جا کے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آج جو ہے وہاں ایک وہ ہوتا ہے نا جیسے کہ رونق میلہ سا ہو, یہ تماشا ایک طریقے کا لگا ہوتا ہے, یعنی وہ کچھ ایسے مانگنے والے بیٹھے ہیں, وہ آوازیں لگا رہے ہیں, سب انہیں دیکھ رہے ہیں اور پیسے اڑا رہے ہیں, کیا یہ تماشے لگے ہوتے ہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا, صحیح, اب تم قبروں کی زیارت کرو. کیا کرو, صحیح, کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. اتنا زبردست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا سے بے رغبتی چاہتے ہو قبرستان جایا کرو, آخرت کی یاد چاہتے ہو قبرستان جایا کرو. پھر یہ تو ہمارے والدین کا, ہمارے رشتہ داروں کا حق بھی ہے کہ وہاں قبرستان پہ جایا جائے, دعا مانگی جائے, دل بھی نرم ہوتا ہے. وہاں پر جا کر ایک واقعہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ واقعہ اگر ذہن میں آ جائے نا تو ایک اچھی کیفیت ہوگی اور گناہ سے بچنے کا دل کرے گا. ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ مارکیٹ میں تھے, کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بندوں کے اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. اللہ تو مان رہے, بندے نہیں مان رہے. اللہ, کیونکہ مارکیٹ ہے, بس دنیا داری چل رہی ہے, مارا ماری ہے, نہیں پتا اذانیں ہو رہی ہیں تو وہی کب وہی پتہ بھی نہیں چلا, آواز آ گئی چلی گئی.
دیکھا کہ کچھ عرصے بعد کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، غور و فکر نظر جھکائے. کہا حضرت یہاں پہ خیریت تو ہے، آج آپ یہاں پہ؟ کہا ہاں آج جو ہے وہ میں اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں. اللہ وہاں بندوں کی اللہ اللہ سے سے کرا شروع کر رہا ہوں. کہا یہاں میں اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں، لیکن بندے تو مان رہے ہیں، اب اللہ نہیں مان رہا. اللہ تبارک کیونکہ اللہ جب وقت تھا نا یہ غور کرنا، یہ چلے گئے. اللہ اللہ. یہ قبرستان میں جا کر جب کھڑے ہو گئے سوچیں، دعا بھی یہی ہے نا کہ تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے. یہ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آنے والے نا. اب یہ غور کرنا کہ ہمیں موقع ملا ہوا ہے. اب یہ موقع ایسا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اللہ سے صلح کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ. اس سے پہلے کہ وہ وقت چلا جائے اور بندہ پشیمان ہو کہ ہمیں ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع دیا جائے. پھر وہی بزرگ والی بات کہ اب بندے تو مان رہے ہیں، اب اللہ نہیں مان رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کر کے فکر آخرت کرنے اور ہمارے نامہ اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.